مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أن أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن أستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وإخوة محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأصحاب محمد وأمة محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة میرے بزم پہ کرے صدق و صفا جلیل المرتبت فاضل مقتدر پروفیسر پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب سلمہ خطیب اہل سنت ہر دل عزیز عالم دین برادر عزیز خطیب شہیر و بے نظیر حضرت علامہ مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب خطیب مرکز آل سنت کہوٹا پیکر صدق و صفا مجسمہ غیرت و حمیت فاضل اجل عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب زیدہ احبالہ قابل عزت قابل قدر سادات وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت شرکائے محفل ایصال ثواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 فروری 2022 بروز اتوار ہم یہاں عزت مآب جناب محمد فاضل صاحب کی دختر مرحومہ میرے عزیز اور میرے مہربان عزت مآب جناب محمد افضل رضوی صاحب سیدہ اقبالہ کی بھتیجی مرحومہ اور محمد سجاد صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی خوبصورت اور باعزت تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر ثوابا و خیر عقبا کے تحت مرحومہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عفیفہ صدیقۃ الکبریٰ عادلہ مطمئنہ جنابہ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا سایہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہزادیوں اور مقدس ازواج مطہرات کی سنت اور معیت نصیب فرمائے اور ان کے پورے خانوادہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ خاص سے صبر جمیل نصیب فرمائے۔ میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الکاف پارہ نمبر 15 سورۃ الکاف کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کچھ آیات کو تلاوت کیا ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو کردار بیان کیے ہیں، ایک ناشکرہ اور ایک شکر گزار۔ اور یہ دو کردار بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی اصلیت اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا اور دعوت فکر دی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن مجید الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک ذریعہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید نے جا بجا انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت یابی کے لیے عبرت کے مختلف قصائص بیان فرمائے، اور قرآن مجید نے جہاں بھی کسی ایسی تمثیل کو بیان کیا ہے کہ یہ دو شخصوں کی بات ہے، ایک شخص کی بات ہے، یا 3 یا 4 شخصوں کی بات ہے، تو وہاں قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر قرآن ان کا نام ذکر کرتا تو یہ بات ان تک محدود رہتی۔ قرآن چونکہ ہدایت پذیری اور عبرت آموزی کا بہترین ذریعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو قرآن میں اس کی رہنمائی کر کے اسے بارگاہ رسالت باب سے فیض یاب کر کے اللہ کا سامنا کروانا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے کسی کا نام ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 28 نام آتے ہیں بندوں میں سے، جن میں سے 26 انبیاء کرام کے نام ہیں اور 2 غیر نبی کے نام ہیں۔ 26 انبیاء کرام کے علاوہ 2 غیر نبی کے نام آتے ہیں، ایک حضرت زید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی محترمہ جنابہ سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے علاوہ ان 28 شخصیات کے علاوہ قرآن مجید نے کسی اور کا نام ذکر نہیں کیا۔ انبیاء کرام کے علاوہ جو 2 شخصیات کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اس کے اندر پیچھے کئی بے شمار حکمتیں موجود ہیں جن کا وہاں جواب دیا گیا ہے، وہ بھی اس لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے کسی شخصیت کا نام ذکر نہیں کیا، اور کہیں اجمال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے مختلف راستے اختیار کیے ہیں۔ یہاں بھی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے ان 2 شخصوں کا حال بیان کریں کہ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا کہ ان 2 میں سے ایک کو جنتین ہم نے 2 باغ دے رکھے تھے، من اعناب ایک انگوروں کا باغ، وخففناہما بنخل اور دوسرا کھجوروں کا باغ، وجعلنا بینہما زرعا اور ہم نے انگوروں اور کھجوروں کو جو باغ دیا تھا اس کو ہم نے اس ترتیب کے ساتھ لگایا تھا کہ ان کے درمیان جو زمین تھی وہاں وہ بڑی آسانی کے ساتھ کھیتی باڑی کر سکتا تھا۔ یہ ایک کردار ہے۔ اب کلتا الجنتین، قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں باغ آتت اکلہا اپنا اپنا پھل دینے میں بہت آگے تھے، اور وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اور کبھی بھی ان کے پھلوں میں کمی نہیں آتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا اور پھر ہم نے یہ مہربانی کی کہ ہم نے ان کے باغوں کے درمیان نہر بھی جاری فرما دی تاکہ اس باغ کو مزید پھل میں پھولنے میں پانی کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ انعامات گنوائے جا رہے ہیں کہ یہ سب انعامات ہم نے اس شخص پر کیے، یہ سب انعامات ہمارے اوپر بھی ہیں۔
اگر اس شخص کا نام نہیں تو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، اس شخص کا نام نہیں تو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس شخص کا نام نہیں تو وہ ہاشمی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ رضوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے کردار کا محاسبہ کرنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں تو ہم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا حیا کرتے ہوئے کتنا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ بات تو شکر گزاری پہ ہے نا۔ اس کے بعد زندگی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ زندگی کیا ہے، اور زندگی کو بھی انہی باغوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، صرف اس کے پاس باغ نہیں تھے، انگور نہیں تھا، کھجوریں نہیں تھی، دولت نہیں تھی، نہر نہیں تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ہم نے اسے دولت بھی کثیر تعداد میں دی تھی۔ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، اور اس کا ایک دوست تھا جو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک دن اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے باغ کے ارد گرد گھومتا ہوا اپنے دوست سے کہنے لگا، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، کہنے لگا میں اور تو دونوں سنگی ہیں، لیکن یہ جتنی دولت میرے پاس ہے، یہ جتنی نفری میرے پاس ہے، وَعَزُّ النَّفَرَ، جتنے یہ نوکر چاکر ہو ہا کرنے والے، واہ واہ کرنے والے، تماشبی، ہر بندے کے ارد گرد جس کے پاس چند تکے ہو نا، اس کے گرد واہ ویلا کرنے والے چند بندے موجود ہوتے ہیں، ہو ہا کرنے والے، تالیاں بجانے والے، نعرے لگانے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، کسی کی چغلیاں اس کے پاس آ کے کھانے والے، کیونکہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے بھی اپنے دوست کو پکڑ کر یہی کہا کہ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، یہ جتنے نفر، یہ جتنی نفری، یہ جتنے لوگ میرے پاس موجود ہیں اتنے تیرے پاس تو موجود نہیں، جتنے باغ، جتنی دولت، جتنا یہ عیاشی کا سامان میرے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے دخل جنتہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ یہ باتیں کرنے کے بعد گھر لوٹا، دوسرے دن وہ پھر اپنے باغ میں گیا تو ظالم لنفسه، اس نے ظلم یہ کیا کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اپنے باغ کو دیکھ کر کہنے لگا میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی یہ تباہ اور برباد ہوگا، بلکہ یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ آج اگر ہمارا بھی رویہ یہی ہے، ہمارے خیالات بھی یہی ہے، ہمارے پاس بھی چند دن کی زندگی اور یہ چند دن کی دولت جو ہمیں تکبر اور رعونت پر مجبور کرتی ہے۔ کسی کے پاس گاڑی آ جائے، کوٹھی آ جائے، بنگلہ آ جائے، حویلی آ جائے، کھیت اچھا ہو جائے، کنک چنگی ہو جائے، چند تکے جیب میں آ جائے، پلاٹ بک جائے، بندہ آپ سے بیر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک کردار بیان کر رہا ہے کہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا یہ دولت تو ہمیشہ میرے پاس رہے گی اور مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور پھر کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو قیامت کا نبیوں نے تصور دیا ایسی ویسی کوئی بات نہیں، یہ قیامت کا تصور ہی غلط ہے۔ اور پھر کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور چلو مان لیتے آئی گئی قیامت تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی اگر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں تو قیامت کے بعد بھی یہ مجھے ہی ملے گی، یہ میرا ہی حق ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ اسی خوش فہمی کا شکار ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، شوگر ہوئی، برین ہیمریج ہوا، وہ پھڑک گیا۔ خوش فہمی یہی ہوتی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، پتر ہے، گڈی ہے، اسی خوش فہمی میں روزانہ بندے مرتے جا رہے ہیں۔ نہ پتر کام آ سکتے ہیں، نہ اولاد کام آ سکتی ہے، نہ پلاٹ نے بچایا، نہ حویلی نے بچایا، نہ گاڑی نے بچایا، نہ کاروبار نے بچایا، نہ بنگلے نے بچایا، نہ بزنس نے بچایا، نہ بڑی نوکری نے بچایا، نہ نوکروں چاکروں نے بچایا، نہ واویلا کرنے والوں نے بچایا، نہ ارد گرد جو خوشامدیوں کا ایک ٹولہ موجود ہوتا تھا انہوں نے بچایا۔ یہی خیال تو اس کا بھی تھا کہ وما اظن الساعة قائمة، کوئی قیامت قائم ہونے والی نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو قیامت کے بعد یہ دولت یا سب کچھ مجھے ملے گی۔ جب اس نے یہ کہا تو قال له صاحبہ،
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. اس کا دوست جو اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اور اللہ کا شکر گزار ہمیشہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے بندہ بنتا ہے. بندہ جب کسی دنیا دار کے پاس بیٹھے گا نا، جس کو اپنی دولت اور پر بڑی رونت اور تکبر ہوگی، تو وہاں بندے کے ذہن میں اور وسوسے اور خیالات پیدا ہوں گے. ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہو، ایسی کوٹھی میرے پاس بھی ہو، اتنی دولت میرے پاس بھی ہو، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا. لیکن جب وہ افضل رضوی صاحب کے حجرے میں جا کر ان بچوں کو قرآن کی تعلیم پڑھتا ہوا اور لیتا ہوا دیکھے گا، تو پھر اس کے دل کے اندر عز اور انتصاری کی دولت اور مصطفیٰ کے دروازے سے حیا لینے کی، خیرات پانے کی جرأت پیدا ہوگی. چٹائی نشینوں کے پاس، مسلح نشینوں کے پاس کبھی بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس رعونت اور اس دولت اور ان وسوسوں سے نکل کر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہو نا، تو کچھ لے کر جاؤ. حالانکہ اصال ثواب کے اندر آدھا گھنٹہ اگر محفل لیٹ ہو جائے تو بندوں کو نماز بھی یاد آ جاتی ہے. جنازے میں بندوں کو ٹائم یاد آ جاتا ہے. جمعے والے دن بندے مولوی صاحب کی تقریر سننے کے بجائے نظر گھڑی شریف پر رکھتے ہیں. لیکن آج دن تک میری 38 سال عمر ہو گئی ہے، اور 38 سالوں میں میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن آج دن تک میں ایک چیز نہیں دیکھ سکا کہ کوئی بندہ دعوت ولیمہ پہ گیا ہو اور شادی حال کے اندر اس نے جا کے دولہا کو کہا ہو کہ روٹی دینی نہیں تو دیو لیتا، میں گھر جا رہا ہوں، میں اور بھی کام کرنے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا. 5 بجے تک شادی حال میں رلتا رہتا ہے، روٹی کی خاطر، ٹکر کی خاطر، چند ہڈیوں کی خاطر بندہ رلتا ہے. لیکن اللہ کے گھر کے اندر شیطان ہمیشہ ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اب تو نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کرنا کچھ نہیں ہوتا. وما اظن الساعة قائمة، کہنے لگا قوم کی قیامت، یہ تو تصور ہی غلط ہے. وَلَئِنْ وَجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا تو پھر بھی مجھے ملے گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ. اس کا دوست رضوی صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک، تو اپنے رب کے ساتھ کفر کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس نے من تراب، تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر تجھے نطفہ سے بنایا، ثم سواک رجلا، اور مٹی اور نطفہ اور اس کے باہم جتنے مراحل تھے وہ مراحل طے کرنے کے بعد ثم سواک رجلا، تجھے مکمل انسان بنا دیا. بنانے میں کون سی کمی چھوڑی ہے کہ تو اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے. جہاں تیری آنکھیں فٹ آنا تھی وہاں اس نے فٹ کی. جہاں تیرے کان تیری ضرورت ہے تیرے کانوں کو وہاں اس نے جوڑ دیا. جہاں تیرے ہاتھوں میں 6 انگلیاں اچھی نہیں لگتی تھی، 5 ہی اچھی لگتی تھی، تو اس نے تیرے ایک ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں درست انداز میں لگا دی. امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا، حضور والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ جو ماتھا انسان کا بنایا ہے اس کے اوپر یہ سلوٹیں بنانے کا کیا مطلب ہے. خوبصورت بنایا، لیکن انسان ہنستا ہے تو ماتھے کے اوپر سلوٹ آتی ہے، انسان روتا ہے تو ماتھے کے اوپر سلوٹ بن جاتی ہے. کیوں جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ سلوٹیں زیادہ کلوز ہوتی جاتی ہیں. امام جعفر صادق سے اس نے پوچھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. امام جعفر صادق علیہ السلام آل رسول پر قربان، آپ نے جو جواب دیا وہ صرف آل رسول کا ہی شیوا اور مزاج ہے. آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ تیرے ہنسنے اور تیرے رونے اور تیرے کام کاج کی وجہ سے تیرے ماتھے پر جو کڑوا پسینہ نمودار ہو وہ تیری آنکھوں میں نہ جائے. یہ سلوٹیں انہیں روک لیں، اللہ نے اس لیے انہیں بنایا ہے. ثم
سواک رجلا من نطفۃ ثم سواک رجلا، اس نے من تراب، مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر تجھے مکمل مرد بنایا، سواک رجلا۔ اور تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اب قرآن مجید کہتا ہے لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے، لاکنہ، یہ ذرا غور کرنا، لاکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی جو میرا اور تیرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا کوئی قیامت نہیں، یہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ہی ٹھہرا رہا تھا۔ یہ جو وہ نبیوں کی آمد کے مقصد کا انکار کر رہا تھا، یہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ہی ٹھہرا رہا تھا۔ یہ جو وہ اپنے باغوں پر اور اپنی دولت پر اور اپنے ارد گرد پائے جانے والے خوشامدیوں کی خوشامد پر اترا رہا تھا، یہ اللہ کے ساتھ شرکی کر رہا تھا۔ اور اس کا دوست جو اسے سمجھا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ یہ شرک نہیں کر سکتا جو شرک تو کر رہا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اب اس نے جو اسے نصیحت کی وہ کتنی حکمت آموز ہے کہ جب تو اپنے باغ پر جائے، اتنا خوشحال باغ دیکھے، اتنی دولت دیکھے، تو یہ نہ کہا کر کہ یہ میرا حصہ تھا جو مجھے ملا، یا میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ باغ ملے، بلکہ اس دولت اور اس نفری اور ان تمام سہولتوں کو دیکھ کے یہ کہا کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں شاہ صاحب حضور امت کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ تقریر وہی ہوتی ہے جس میں تابڑ توڑ حملے ہو، تقریر وہی ہوتی ہے جس میں گور ہو، تقریر وہی ہوتی ہے جس میں سور ہو، تقریر وہی ہوتی ہے جس کے اندر ہا ہو۔ صرف وہ تقریر نہیں ہوتی، وہ بھی تقریر ہوتی ہے، یہ بھی تقریر ہی ہوتی ہے، یہ بھی تقریر ہی ہوتی ہے۔ لوگوں کی ایک پریشانی اندر اندر سکھا رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہاری تربیت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، آپ کو دینی ہے، آپ کو لٹانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمیں اس مسلک پر بٹھایا ہے، آپ کو اللہ کا پیغام سنا دینا ہے، اور نہیں سنائیں گے تو ہماری چھترول بھی ہوگی، آپ کی چھترول بھی ہوگی۔ کوئی بندہ اس خوش فہمی میں مت رہے، آگے قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ کس کس کی چھترول ہونی ہے، کس کس کو لتر اور چھتر پڑھنے ہیں، آگے قرآن نے وہی ذکر کیا ہے۔ جنت کے تصور کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، جہنم کے تصور کا مذاق بنا کے رکھ دیا گیا، اور پھر بڑے دھڑلے کے ساتھ ان باتوں کا باقاعدہ اظہار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ذرا اس مزاج کو سمجھے۔ قرآن نے کہا فَعَسَىٰ رَبِّي ان ترنا انا اقل منک مالا وولدا، وہ دولت پرست انسان اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے ہاشمی صاحب کہنے لگا ان ترنا انا اقل منک مالا وولدا، اتنی دولت مجھے اللہ نے نہیں دی، میں تیرے مقابلے میں بہت کم دولت رکھتا ہوں، میں تیرے مقابلے میں بہت کم اولاد رکھتا ہوں، میرے پاس نوکر چاکر بھی نہیں، باغ باغیچے بھی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کچھ تیرے برابر میرے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ کا میں شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر مکتبہ فکر نے اپنی اپنی تقریریں بانٹ لی ہیں، بریلوی کہلانے والوں نے اپنی تقریریں مختص کر لی، دیوبندی کہلانے والوں نے اپنی کر لی، شیعہ کہلانے والوں نے اپنی تقریریں تقسیم کر لی، اہل حدیث کہلانے والوں نے اپنی تقریریں تقسیم کر لی۔ قرآن اگر ہم پڑھیں تو قرآن جو دعوت دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلوی کہلانے والوں نے اپنی تقریریں مختص کی ہیں،
دیوبندی کہلانے والوں نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا، اہل حدیث کہلانے والوں نے اس دائرہ کار سے باہر نہیں جانا۔ اگر اس دائرہ کار سے باہر چلے گئے تو پھر شاید تقریر لگے نہیں، نہ لگے کوئی بات نہیں، اپنا ضمیر تو مطمئن ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو بخشی ہے آپ وہ ذمہ داری پوری کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہنے لگا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ وہ جو اللہ والا تھا اپنے دوست کو نصیحت کرنے لگا، اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اسے خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، جو اپنی خیر خواہی کے ساتھ دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کا سوچتا ہے۔ کیا کہنے لگا کہ میرا یہ یقین ہے، فَعَسَىٰ یہاں یقین کے معنی میں ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي میں اپنے رب سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ اللہ تعالیٰ تیرے اس باغ کو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دے دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ کے اوپر آسمان سے ایسی بیماری اور بجلی گرے، صعیداً زلقا، جو تیرے باغ کو جلا کر راکھ کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دے، اور یہاں تجھے چٹیل میدان نظر آئے۔ یہ ایک شخص کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کر رہا ہے۔ او یسبق ماؤہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے لے جائے اور تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ تمہارے یہ نوکر جا کر اس پانی کو پھر اوپر لا سکے۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر یہ دولت، یہ نوکر چاکر، یہ دائیں بائیں واویلا کرنے والے پوری طاقت کے باوجود اس پانی کو اوپر نہ کھینچ سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَغَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ فَهِيَ حاویۃ علی عروشها، جب رات ہوئی دونوں شام کو یہ باتیں کر کے رات کو گھر چلے گئے، قرآن کہتا ہے رات کو ہم نے اس باغ کو چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا۔ جب صبح وہ اپنے باغ پر آیا تو وہی خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اس نے دیکھا کہ وہاں باغ کا اور پانی کا اور کھجوروں کا اور انگوروں کا نام و نشان ہٹ بن چکا ہے، سارے دوڑ چکے ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے یا لیتنی مکھی کی طرح یوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا لم اشرک بربی احدا، آئے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ لم اشرک بربی احدا، آئے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ دین کا مذاق اڑانا، دین کے معمولات کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، اپنی دولت کے نشے میں، اپنی ثروت کے نشے میں، اپنے چند دن کی عیاشی کے نشے میں، اپنی گاڑیوں، اپنے کاروبار، اپنے کھیتوں کے نشے میں کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا، ایک جھٹکا بھی لگنے کی دیر ہے، سب کچھ فدا ہو جائے گا۔ اگر بچے ہو تو اس لیے نہیں بچے ہو کہ تم اس قابل ہو، اس لیے بچے ہو کہ والا عصر قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی، میرے نبی کا زمانہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں بچے ہو کہ تم اس قابل ہو، تم نے حج بہت سارے کر رکھے ہیں، تم تہجد بہت ساری پڑھتے ہو، تم سارا سال حرام کما کر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے ٹر جاتے ہو، بڑے بڑے تاجروں، بڑے بڑے بزنس مینوں، تم اس لیے بچے ہو، سوچنا بھی نہیں کہ تم اس لیے بچے ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تم صرف اس لیے بچے ہو کہ تم اس نبی کی امت ہو جس کو ختم نبوت کا چہرہ باندھ کر میں نے قیامت تک کے زمانے کو اس کا زمانہ قرار دیا۔ بول سکتے ہو تو بولو سبحان اللہ، تاکہ خوش ہوتے تاکہ میں اپنی بات آپ کی بتاؤں۔ قرآن فہمی کی طرف آ کر دیکھو تو صحیح، یہ چند دن کی زندگی، یہ چند دن کی سانسیں اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے، اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت کر کے
دین متین اور دین حنیف کے ساتھ بغاوت کر کے، دین کا مذاق کر کے، کبھی نبیوں کا مذاق، کبھی صحابہ کا مذاق، کبھی اہل بیت رسول کا مذاق، کبھی اولیاء اللہ کا مذاق، کبھی دینداروں کا مذاق، کبھی علماء کا مذاق، کبھی مدارس کا مذاق، کبھی مسجدوں کا مذاق. وَلَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یا لیتنی گندی مکھی، شہد کی مکھی نہیں، گندی مکھی جب کسی گن پر بیٹھتی ہے یا کسی جگہ بیٹھتی ہے، اسے غور سے دیکھنا، وہ آگے اپنے 2 پیر یوں مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی پچھتا رہی ہوتی ہے اپنے کسی عمل کے اوپر. فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. گھر میں ککڑی رکھی ہے تو ککڑی کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کر سکتے ہو، وہ بھی پانی پی کے آسمان کی طرف منہ کر کے رب کا شکر ادا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. گھر میں جانور رکھی ہے تو ان لکم فی الانعام العبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. جب اونٹنی، بھیڑ، بکری، گائے اور بھینس کا دودھ نکالتا ہے تو اس دودھ کے ذریعے ہمیں مان لے. تو خدا کے بندے اس دودھ کے ذریعے ہی اللہ کو مان لے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اس دودھ میں غور کر تو ہماری توحید کی جھلک نظر آئے گی، ہمارے نبی کی ختم نبوت کی جھلک نظر آئے گی، سلسلہ نبوت کا احیا نظر آئے گا. آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک آنے والے خدا کے سچے نمائندوں کا معصوم کردار نظر آئے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. ہم نے گوبر اور خون کے درمیان سے لبناً خالصاً، خالص دودھ تیرے برتن میں منتقل کیا. نہ گوبر ملنے دیا، نہ خون ملنے دیا، تاکہ میرے بندے کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. گوبر من بین فرث، گوبر، ودم، خون، ان 2 کے درمیان سے چارہ بھی کھایا، بھوسا بھی کھایا، سبزہ بھی کھایا، سوکھا گھاس بھی کھایا، بھیڑ نے، بکری نے، اونٹنی نے، گائے نے، بھینس نے. اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ جب تیرے قلعے پر آئی تو نے اسے باندھا، کٹورا اٹھایا، برتن اٹھایا، اس کے تھنوں پر پانی کا چھینٹا مارا، اور اس کے تھنوں کو ٹٹولنے کے بعد جب تو نے اپنا برتن آگے بڑھایا اور اس کے تھنوں کو دبایا، اور اندر سے ہم نے نہ گوبر آنے دیا، نہ خون آنے دیا، لبناً خالصاً، صرف دودھ نہیں، لبناً خالصاً، تیرے برتن میں خالص دودھ بھیجا، اس لیے تاکہ تو ہماری وحدانیت کے سامنے اور ہمارے رسول کی ختم نبوت اور ختم رسالت کے سامنے خمیدہ ہو جائے، جھک جائے، اور قیامت پر تجھے محسوس ہو جو رب تیری جسم کی خوراک میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا، وہ تیرے دین میں ملاوٹ کرتے پسند کرتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. لبناً خالصاً سائغاً للشاربین. ہاشمی صاحب، اللہ کی توحید کی جھلکیاں، اس کے محبوب کی ختم نبوت کی جھلکیاں، اس کے پاک بندوں کی محافظت اور حفاظت اور ان کے پاکیزہ اور نفوس اور اعلیٰ اور عرفہ کردار قرآن مجید کس اہتمام اور کس نفاست کے ساتھ بیان کر رہا ہے. انگریزی کے 2 حرف سیکھنے کے بعد بندہ کسی کو محلے میں نہیں پھڑکنے دیتا، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا تعلیم یافتہ ہوگا. حالانکہ وہ انگریزوں کی وہ جاہل بڈھیاں، وہ جاہل قسم کے بڈھے، انگریزی تو یار ان کو بھی آتی ہے، کیا ان کو تہذیب یافتہ سمجھ لیا جائے گا؟ تہذیب کسی زبان کے چند لفظ سیکھ لینے کا نام نہیں، تہذیب خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کے حیا کا.
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسلمان کا کوئی معیار تو ہے نا، امت محمد جو ہے اور اعمال بد سے بد ہے، اور اس کے باوجود اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو امتوں میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ برائی ہم نے چھوڑی کوئی نہیں، اور پھر بھی کہتا ہے خیر امت، فرمایا اسی لیے تمہیں آخری امت بنا کر تمہارے رسول کو آخری رسول بنایا، اور تمہارے بعد کہ تمہارے رسول کے بعد کسی کو نبی اور رسول بنا کے اسی لیے نہیں بھیجا کہ تمہارے اعمال سے پردہ پڑا رہے۔ اگر میرا نبی خاتم النبیین نہ ہوتا اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو تمہارے اعمال کھل جاتے، اللہ، تمہارے کرتوتوں میں جو پردہ پڑا ہوا ہے یہ پردہ اٹھ جاتا۔ تم خیر امت، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ جنابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتم خیر امت، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک دریا کے اندر ایک کشتی میں 10 سوار ہوئے، کشتی چل پڑی، ملا نے چپو چلایا اور کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 بندوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ منتخب کر لی، یہ ہاشمی صاحب کی ہے، یہ فتح علوی کی ہے، یہ افضل رضوی صاحب کی جگہ ہے، یہ سید اکمل شاہ صاحب کی جگہ ہے، یہ کامران حبیب صاحب کی جگہ ہے، یہ علامہ صاحب کی جگہ ہے، یہ حاجی صاحب کی جگہ ہے۔ 10 بندوں نے اپنی اپنی جگہ مقرر کر لی، کرایہ دے دیا۔ ملا کشتی لے کر دریا کے جب بیچ میں پہنچا تو ان 10 سواریوں میں سے ایک سواری نے کلہاڑا نکالا اور کلہاڑا نکال کر اپنی جگہ پر جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں پر لکڑی کو کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول یہ تمثیل سمجھا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے تمثیل کے ذریعے اپنی امت کو ہدایت، اور قرآن مجید کو جب پڑھے تو اللہ نے مچھر کی مثال دے کر بھی انسان کو سمجھایا ہے۔ بے شک بے شک، مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال تمہارا اللہ بیان کرتا ہے۔ جب توحید کے دلائل اور رسالت پر دلائل قائم کیے تو مچھر کی مثال بیان کی۔ پچھلی امتوں کا تذکرہ صرف کہانی کے طور پہ نہیں سنایا جا رہا، اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے بڑے نہیں بچ سکے تو اتنے چھوٹے چھوٹے بھی نہیں بچ سکتے۔ بچے ہو تو تمہارے حج اور تہجد اور عمرے کی وجہ سے نہیں بچے ہو، کنتم خیر امت، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی وجہ سے بچے ہو، میرے نبی کے خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہونے کی وجہ سے بچے ہو۔ اللہ، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے ایک بندے نے کلاڑا نکالا اور اپنی جگہ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب کشتی کے اندر سوار لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ میری بات اختتامی مراحل میں ہے، میں زندگی کی حقیقت قرآن کے ذریعے آپ کو سناتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ رضوی صاحب، جس شخص نے کلاڑا نکالا اور اس لکڑی کو کاٹنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص باقی اسے کہنے لگے، اس شخص کو، کہ اس جگہ کو نہ کاٹو۔ اس نے کہا کیوں نہ کاٹوں؟ میں نے یہ جگہ کا کرایہ دیا ہے اور میں اس جگہ کا مالک ہوں جب تک کشتی دریا کے اندر ہے، یہ میری سیٹ ہے، میں اس سیٹ کا مالک ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب باقی 9 بندوں کی ذمہ داری ہے کہ یا تو اس کا ہاتھ روک لیں، اور اگر نہیں روکتے تو اس کی وجہ سے وہ تو ڈوبے گا، جو ہاتھ نہیں روکیں گے وہ بھی ڈوبیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جب تمہارے معاشرے میں برائی یوں پنپ رہی ہو تو معاشرے کے باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پر وقت برائی کرنے والے کا ہاتھ روک لے، ورنہ باقی بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تم خیر امت کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اس کی راوی ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کیا ہوا؟ باغ اجڑ گیا، یا لیتنی، ہاتھ ملنے لگا،
لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب سے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مانی رمضان ساؤنڈ تیرا بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں ڈر رہا تھا لیکن سر لا کے ذرا چیک کیتا ہے۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا۔ ہاشمی صاحب جب اس نے اپنی باغ کو اجڑا ہوا دیکھا تو قرآن کہتا ہے یا لیتنی، ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اور پھر رب العالمین نے یہاں پہ کیا کہا وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اب بلاؤ نہ اس دولت کو جس پہ تمہیں بڑا مان تھا، کوئی ہمارا مقابلہ۔ اب بلاؤ ان نوکروں چاکروں کو، اس فوج کو جس فوج پہ تم بڑا ناز کرتے تھے۔ اعز نفرا کلتا الجنتین، وہ آناب اور نخل کے باغیچے، ان میں بہنے والا صاف پانی، اللہ وہ نوکر چاکر اور وہ تمہاری سیوا کرنے والے تمہارے پالے ہوئے بدمعاش۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں بلاؤ نہ انہیں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اور جب نہ بلا سکے کوئی آواز نہ آئی یا لیتنی، ہاتھ ملتا رہ گیا، تو رب العالمین نے فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسی مشکل میں مدد کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ایسی مشکل میں مدد کرنا صرف اللہ کا بولو اللہ کا کام ہے۔ هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا سب سے اچھا ہے۔ رب العالمین اتنی طویل تمثیل بیان کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا نتیجہ یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال یہ ہے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جس طرح آسمان سے پانی نازل ہوا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے کھیتیاں آباد کی۔ دعا کے بعد جب سیڑھیاں اترو گے، سیڑھیاں اترنے کے بعد ان کھیتیوں سے گزرو گے، تمہارے دائیں بائیں ہریالی، گندم اور لہلہاتی مسکراتا سبزہ نظر آئے گا۔ لیکن ٹھیک 3-4 مہینوں کے بعد قرآن کیا کہتا ہے فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، ان کھیتیوں کو ہم کیا کریں گے فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، ہم انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ رب العالمین پھر فرمایا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بیٹھے ہوتے میں کوئی گل کرنا پھر کلمہ کر
فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، ہم انہیں ریزہ کر دیں گے، اور جب ریزہ ہو جائیں گی تو تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر انہیں ہوا لے کر اڑاتی پھرے گی۔ اللہ تھریشر تو جس وقت بھوسا نکلنا تے سونے پھر بھون اڑنا یا نہیں اڑنا، ہوا اڑانی یا نہیں اڑانی، ای کنکانیاں مڈیاں اڑسن یا نہ اڑسن۔ اللہ کہنا تہاڈی زندگی دی اے حقیقت ہے بس۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، تم نے اسی طرح ریزہ ہو جانا ہے جس طرح اس گندم نے، ان درختوں نے، اس ہریالی نے ایک نہ ایک دن ریزہ ہو جانا۔ یہ درخت آج سرسبز ہے، کل یہ کٹے گا، کل یہ کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں خشک ہوں گی، خشک ہونے کے بعد چولہے میں جائیں گی، چولہے کے جانے کے بعد وہ کسی کا رزق تو پکا دیں گی لیکن خود وہ چھائی اور خاکستر بن کر اڑ جائے گی، حتیٰ کہ وہ مٹی ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ فرمایا یہ ہے تمہاری زندگی کی حقیقت، لیکن اگر تمہاری زندگی میرے نبی کی شریعت کے تابع ہو جائے تو وقان اللہ ولا کل شیء مقتدرا، پھر تمہاری زندگی ایسی ہوگی کہ صدیاں بیت جائے گی، تمہاری قبر کا نام و نشان سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے آج ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ، جب تم اس سسٹم کے اندر داخل ہو گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، داخلہ بھی لے لیا اسلام کے اندر، کلمہ پڑھ کے اسلام کے ارکان کو ہم نے زبان کے ساتھ مان بھی لیا، اقرارم باللسان، تو تصدیقم بالقلب کرنے میں کیا حرج رہ گئی؟ اللہ تبارک و تعالی قبلہ افضل رضوی صاحب کی بھتیجی محترمہ، فاضل صاحب کی دختر محترمہ اور سجاد صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے سیراب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، نبی پاک کے صحابہ و اہل بیت کا حیا اور احترام لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں۔ آمین۔ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں، یہ آپ کو کسی مقام پر بھی مایوس نہیں کرتا، اس کو جہاں سے بھی اٹھاؤ گے یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، یہ آپ کو ہمیشہ آسودہ رکھے گا، خوشحال رکھے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کی زندگی کے تمام مشکلات میں آپ کے لیے رہنمائی کا سامان پیدا کرے گا، اور جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو جہاں بھی اندھیرا اور ظلمت دکھائی دے گی، اگر آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کر رکھا ہوگا تو اچانک آپ کو ایک روشنی کی لہر نظر آئے گی، اور فوراً وہ آپ کا روٹ تبدیل کر دے گی کہ آپ غلط سمجھ جا رہے ہو، اس طرف جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ تعالی علیہا کی سنگت و میت نصیب فرمائے، اور مرحومہ کے جتنے بھی لواحقین ہیں، وارثان ہیں، پسماندگان ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ خاص سے صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی اللہ توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔